نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری رمضان المبارک کی کچھ نشانیاں ہمیں بتائی ہیں۔ وہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ کیا آنے والا رمضان آخری رمضان المبارک ہے؟ پیارے دوستو، یہ تمام نشانیاں آج تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ رحمٰن میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہ جانے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان نہیں ماننا چاہتا، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کی تخلیق کی، اسی طرح اس کائنات کو فنا ہونا ہے۔ اس طرح ہر انسان کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ مومنون میں فرمایا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ان نشانیوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا ان نشانیوں کا تعلق آج کل ہونے والی آفات سے ہے؟ کیا یہ رمضان المبارک آخری رمضان المبارک ہے؟ قیامت سے پہلے آنے والے رمضان میں لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے؟ اس رمضان المبارک کے بعد رزق کیوں اٹھا لیا جائے گا؟ زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے قیامت کی نشانی تو نہیں ہے؟ اور اس آخری رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سال کا کھانا جمع کرنے کے لیے کیوں کہا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری رمضان المبارک میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل کرنے کو کہا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور آپ خود کو قرب قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں سے بچا سکیں۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ ہونا کے ہیں۔ حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے لیے تمام انبیاء اکرام نے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان کہتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے کوئی بھی لوگ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس طرح اس دنیا کی ابتدا ہوئی اسی طرح اس کا اختتام بھی تو ہوگا۔ لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی اور کیسے آئے گی، یہ تمام باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا تھا۔ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانوں کے لحاظ سے 3 طرح کی ہیں۔ پہلا علامات بعیدہ کا ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا درجہ علامات صغریٰ اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ہو کر ظاہر ہوں گی۔ قیامت سے پہلے آنے والا رمضان المبارک انہی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر،
اور 3 گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ 1 گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قیامت سے پہلے آخری رمضان کے بارے میں بتایا کہ یہ مسلمانوں کا آخری رمضان ہوگا۔ اس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات 1 سال کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے رمضان المبارک میں ایک خوفناک آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات اس کو سن کر سہم جائیں گی اور لوگ اس کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی، اور کوئی بھی انسان اس کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکتی ہو تو 1 سال کا راشن جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد رزق اٹھا لیا جائے گا۔ یہ مہینہ رمضان المبارک امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس سال سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی طرح ایک چیز ظاہر ہوگی۔ ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ آخری رمضان میں زوردار آواز آئے گی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے پہلے عشرے میں آئے گی یا نصف شعبان میں یا رمضان کے آخری عشرے میں آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں آئے گی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی، لوگ اپنے بستروں میں ہوں گے تو ایک زوردار آواز آئے گی جسے سن کر 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، زور زور سے تکبیریں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری چیخ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں چیخ کی آواز سنائی دے گی اور شعبان کے مہینے میں شور شرابہ ہوگا اور زکوٰۃ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحج کے مہینے میں خون خرابہ ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی رات نصف رمضان کو ایک زوردار دھماکہ ہوگا، سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنے کانوں کو زور سے بند کر لینا اور اپنے اوپر چادر اوڑھ لینا، سجدوں میں گرنا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا اور زور زور سے تکبیریں بلند کرنا، اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس رمضان المبارک رات کو چاند گرہن لگے گا اور صبح کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک یہ تمام نشانیاں پائی جائیں، اس رمضان المبارک کے بعد 1 سال بعد قیامت قائم ہوگی۔ اس سال یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچ جائے گی۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔